بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، ادھر نمبر 1452 اور آج سورۃ الفرقان کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 63, 64, 65 اور 66, 63 to 66. چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے: وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین، وہ لوگ جو یمشون علی الارض، زمین پر چلتے ہیں، ہونا، آہستگی کے ساتھ، وقار اور عاجزی کے ساتھ، وَإِذَا، اور جب خاطبہم، ان سے بات کرتے ہیں، الجاہلون، جاہل لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں سلاما، سلام ہے، والذین، اور وہ لوگ جو یبیتون، رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما، اور قیام کرتے ہوئے، والذین، اور وہ لوگ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا اصرف عنا، اے ہمارے پروردگار، پھیر دے ہم سے عذاب، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابہ، بے شک اس کا عذاب، کان غراما، سمٹنے والا ہے، انہا، بے شک وہ جہنم، سات بری ہے، مستقرہ، ٹھہرنے کی جگہ، وہ مقامہ، اور قیام کرنے کی جگہ. ترجمہ یوں ہے: اللہ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. دوسری بات، جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں. تیسری بات، جو اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں. چوتھی بات، وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے. پانچویں بات، دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. بزرگان محترم، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بندے ہیں، بندے ہیں، بندے کے سوا کیا ہیں؟ اور بندگی کے تقاضے کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں بندے کو اپنی عملی زندگی میں بندگی کے بندھن میں جڑ جانا اس کی بندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نیک بندوں کے چند اوصاف بتلائے ہیں جو بندہ حقیقی معنی میں اپنے رب کا بندہ بننا چاہتا ہو، وہ ان اوصاف کو اختیار کرنے میں اپنی توانائی اور اپنی طاقت جھونک دے اور استعمال کرے. رب الرحمن کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی غرور، گھمنڈ اور انا اور نخوت کی کیفیت میں زمین پر نہیں چلتے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور زمین پر اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو پہاڑ کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے. ایک کمزور بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غرور کی چادر اوڑھے اور رب الجلال کی اس سرزمین پر اکڑ کر چلے. اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلیں، عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، عاجزی کے ساتھ کھائیں اور پئیں، اور عاجزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والے اور شیخی پکارنے والے بالکل پسند نہیں ہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. آیت نمبر 18 سورۃ اللقمان. اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور شیخی پکارنے والے کو پسند نہیں کرتا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں یہ بھی کہا گیا: وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. لوگوں کے سامنے اپنے گال پھلا کر مت رہ اور زمین پر اترا کر نہ چل. لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ مال و دولت کے گھمنڈ میں اپنے گالوں کو پھلا کر لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں. کیا گال پھلاتا ہے نالائق؟ تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تو لوگوں کے سامنے گال پھلائے اور غرور کرے اور گھمنڈ کرے. عاجزی اختیار کر، تو بندہ ہے، بندہ بن کر رہے.
خدائی تیرے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. تو خدا کے ہاتھ میں ہے, تو خدا کا غلام ہے, مزدور ہے, خدا کا غلام ہے, نوکر ہے, اس کا بندہ ہے. تجھے عاجزی جچتی ہے, تجھے وہ کبریا, غرور اور گھمنڈ تیرے لائق نہیں ہے. یہ کبریائی, یہ بڑائی, یہ صرف اللہ کے لیے ہے, یہ اللہ کی چادر ہے. یاد رکھ, اگر تو نے اس غرور کی چادر کو کھینچا تو رب الجلال تجھے ذلیل اور تباہ کر دے گا. اللہ کے نیک بندوں کی دوسری علامت و شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ان سے جہالت کرنے والے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سلام ہے. یعنی یہاں سلام سے مراد ملاقات کا سلام نہیں ہے, بلکہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ کر آگے بڑھ جانا ہے کہ بھائی تم پر سلامتی ہو, ہم تمہاری جہالت کا سامنا نہیں کر سکتے, ہم کو اپنا راستہ جانے دو. سورہ قصص میں بھی یہ بات بتائی گئی, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جب وہ نیک بندے بری باتوں کو, بےہودہ باتوں کو سنتے ہیں, ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, بس تم پر سلامتی ہو, ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب یہ نیک لوگ بےہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ آگے گزر جاتے ہیں. جب جاہل قسم کے لوگ کمینہ پن کے ساتھ پیش آئیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا اور ان جاہلوں کے باتوں کا جواب دینا اور ان میں مصروف ہو جانا یہ نیک بندوں کی علامت نہیں ہے, بلکہ نیک بندے ایسی باتوں سے کنارہ شکشی اختیار کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. جیسا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے جیسے دشمن آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا, اذیت پہنچا جاتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم, آپ کی برداشت, آپ کا تحمل بڑھتا چلا جاتا تھا اور آپ معاف کرتے چلے جاتے تھے. اللہ کے نیک بندوں کی شان اور علامت یہ بھی ہے کہ ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں. یعنی ان نیک بندوں کا دن جیسے شرافت سے گزرتا ہے, ان کی راتیں بھی شرافت کے ساتھ گزرتی ہیں. ان کا دن خیر اور بھلائی کے ساتھ گزرتا ہے تو ان کی راتیں بھی بھلائی اور خیر کے ساتھ گزرتی ہیں. سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ان نیک لوگوں کے اوصاف یہ بیان کیے گئے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, کہ یہ نیک بندے راتوں میں بہت ہی کم سوتے ہیں اور سحر کا جب وقت ہوتا ہے تو ان کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے سامنے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی میں گزرتا ہے, استغفار میں گزرتا ہے. سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں کہا گیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے پہلو ان کے بستروں سے بالکل دور رہتے ہیں. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں ایسے نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی گویا اس نے اللہ کے لیے رات بھر سجدہ اور قیام میں گزارا. نیک بندوں کی شان اور علامت یہ بھی ہے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور یوں دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کے عذاب کو ہٹائے رکھیے, کیونکہ اس کا عذاب بالکل تباہ کرنے والا ہے. اور اللہ کا عذاب ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح ہوتا ہے, اس عذاب سے چھٹکارے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. اس عذاب سے مراد کافروں کا عذاب ہے. اور دوزخ کے بارے میں بات بتلائی گئی کہ بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دوزخ سے بچائے, دوزخ کے ٹھکانے سے بچائے, اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.